الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية المحدثة العالمة المظلومة المقهورة المغصوبة ملكها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها. لا ريب فيه أن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنك بضعة منه وروح الذي بين جنبيه صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے خود تک پہنچنے کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک میڈیم قرار دیا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے. اور وہ وسیلہ اتنا پیور ہے، اتنا آنریبل ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر اس وسیلے کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے تو یقیناً انسان کو اللہ کی نزدیکی اور اس کا پلیزر حاصل ہوگا. اور اس وسیلے کا نام سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ میڈیم ہے کہ انسان اگر اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان اگر اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، انسان اگر اللہ کا پلیزر چاہتا ہے
تو اس کی زندگی میں سیدہ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اپنے درمیان میں ان کو وسیلہ بنانا چاہیے. اور یہ ہمارے یہاں بہت تاکید ہے. ہمارے علماء کی یہ سیرت اور سنت رہی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ شہزادی کو وسیلہ بناتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں صرف شہزادی کے صدقے میں ہیں. حتیٰ کہ نبوت اور امامت جو ہے وہ بھی شہزادی کے صدقے میں ہے. جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہیں، تو اللہ نے جو انٹروڈکشن دیا تھا، جو ریپلائی دیا تھا، وہ یہی تھا، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں. نبوت کے اہل بیت ہیں. نبی ایک شخص ہے، نبوت کیا ہے؟ پوسٹ ہے، ڈیوائن پوسٹ ہے. یہ صرف نبی کے اہل بیت نہیں ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہے. وہ معدن الرسالہ، اور یہ سورس آف پروفٹ ہوڈ ہے. جہاں سے اللہ نے نبوت کو نکالا ہے، جہاں سے اللہ نے نبوت کو اسپریڈ کیا ہے، جہاں سے اللہ نے نبوت کو بقا اور زندگی دی ہے، اس سورس اور زندگی کا نام سیدۃ نساء العالمین ہے. لیکن کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس اسٹرانگ وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کریں، جب اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے سوال کریں، تو شہزادی کے وسیلے سے سوال کریں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہمارے علاوہ ہیں، وہ بھی خدا سے مانگتے ہیں، بغیر وسیلے کے مانگتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے. صرف ہم ہی تو نہیں ہیں، ملین کے بلین اور بھی انسان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ شہزادی کے وسیلے کے بغیر مانتے ہیں اور ان کو خدا دیتا ہے. جب بغیر وسیلے کے خدا دیتا ہے تو پھر وسیلے کے ساتھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کبھی سوال آ سکتا ہے. دیکھیے، اس میں ملنے کی بات نہیں ہے. صرف چونکہ خدا خالق ہے، چونکہ خدا رازق ہے، وہ فرعون کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ کو بھی دیتا ہے. لیکن دینے میں فرق ہے. موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو بغیر وسیلے کے مانگتے ہیں ان کو زیادہ دیتا ہے. فرق یہ ہے، خدا خالق ہے، خدا رازق ہے. ہم اگر وسیلے کے بغیر مانگیں یا وسیلے کے ساتھ مانگیں، خدا ہمیں ضرور دے گا. اگر وسیلے کے ساتھ مانگا ہے یا وسیلے کے بغیر مانگا ہے، اگر وسیلے کے بغیر مانگا ہے تو خدا صرف ہمیں یہاں دے گا، وہاں کچھ نہیں دے گا. وسیلے میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ خدا ہمیں یہاں بھی دے گا اور اس وسیلے کے صدقے میں خدا ہمیں آخرت میں بھی دے گا. اسی لیے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں کے ایک مشہور عالم دین آیت اللہ شہاب الدین مرعشی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے، عارف بھی تھے، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے محب بھی تھے، اور شہزادی کونین سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا. اگر کبھی شہزادی کا نام آ جاتا تھا تو مرحوم رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. انہوں نے اپنی وصیت میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں. ان کی 2 وصیتیں ہیں. کبھی اگر آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیے گا اور ملے گی آپ کو.
ایک وصیت جنرل ہے جو تمام مومنین کے نام انہوں نے کی ہے، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں. مجتہد جو ہے وہ وارث ہوتا ہے، وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ ایڈوائز کرے اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، مومنین کو، وہ لوگ کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ایڈوائز کرے. انہوں نے ایک عام وصیت کی ہے، ایک خاص وصیت کی ہے. خاص وصیت اپنے بیٹے کے نام پر کی ہے اور اس میں خاص طور پر لکھا ہے، اے بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں جتنی عبادتیں کی ہیں، عبادت میں بہترین مقام جو ہے وہ قنوت ہے. میں ہمیشہ قنوت میں پڑھتا رہا ہوں، اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. مرحوم نماز میں قنوت پڑھتے تھے، واجب نماز کا قنوت ہو یا مستحب نماز کا قنوت ہو، وہ قنوت میں دعا ان کی یہی ہوتی تھی. اے بیٹا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم جب تک کہ زندہ رہو اپنے قنوت میں یہ پڑھا کرو جو میں پڑھتا تھا. اے خدا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں حضرت زہرا کا، و ابیہا اور ان کے فادر کا، و بعلیہا اور ان کے شوہر کا، و بنیہا اور ان کے تمام معصومین اولاد کا، ان تفعل بی ما انت اہلو. اے پروردگارا، میرے ساتھ میں اسی طرح سے ٹریٹ کرنا جتنی تیرے پاس میں کیپیسٹی ہے. میرے گناہ کو دیکھ کر مجھے ٹریٹ مت کرنا، اپنی مرضی کو دیکھ کر مجھے ٹریٹ کرنا. کیوں؟ اور اس کے بعد میں آخری فقرہ ہے جس کے اوپر خاص میں توجہ دینا چاہتا ہوں، اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اور پروردگارا، اس راز کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں جو تو نے اپنی اس خاتون کو دیا ہے، اس لیڈی کو دیا ہے، جو تو نے اس شہزادی کو جو راز دیا ہے، جو سر دیا ہے، میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. اب یہ معلوم کرنا چاہیے وہ کون سا راز ہے کہ جو اللہ نے اپنی اس پیور لیڈی کو دیا. وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. کیا وجہ تھی؟ مرحوم قنوت میں یہ پڑھتے تھے، مرحوم نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی ہے، اس میں راز صرف یہی ہے کہ اگر خدا اور ہمارے درمیان میں پنجتن پاک میں بھی اگر یہ وسیلہ جو ہے جسے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، یہ اتنا اسٹرانگ وسیلہ ہے، اتنا اسٹرانگ وسیلہ ہے کہ واقعاً اگر انسان جو ہے اس کے اوپر پونڈر کرے، اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، وہ یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ایک کتاب ضرور پائی جاتی ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ میں، جہاں پر ہمارے گھروں میں اللہ کی پاکیزہ کتاب ہوتی ہے، وہیں پر ہمارے گھروں میں دعا کی کتاب بھی ہوتی ہے، مفاتیح الجنان بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اسے روزانہ پڑھتے ہیں. کتنی مشہور کتاب ہے، کتنی مشہور کتاب. صرف ہماری بات نہیں ہے بلکہ علماء اسے استعمال کرتے ہیں، علماء اسے پڑھتے ہیں، فقہاء اسے پڑھتے ہیں، مجتہدین کے گھروں میں ہوتی ہے. کیا دعاؤں کی کتابیں اور نہیں ہیں؟ کیا دوسرے علماء نے دعاؤں کی کتابیں نہیں لکھی ہیں؟ یہ مفاتیح الجنان میں کیا خاص بات ہے کہ میرے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک مجتہد کے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک عام مومن کے یہاں بھی ہوتی ہے. ہر اثنا عشری کے گھر میں مفاتیح الجنان ہوتی ہے، وہ اسے پڑھتا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے. راز کیا ہے؟ مرحوم عباس قمی، شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان کمپائل کی ہے، ان کے فادر تھے الحاج مرحوم شیخ مہدی محدث زادے رحمت اللہ علیہ. ان کے فادر کا نام تھا شیخ مہدی محدث زادے رحمت اللہ علیہ. بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ شیخ عباس قمی کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ شیخ عباس قمی نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، مفاتیح الجنان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں لیکن انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ عباس ادھر آؤ، آج میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں.
میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ نے تمہارے قلم میں زور دیا ہے، تم نے اس زور کی مدد سے تم نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن تمہاری کتابوں میں سب سے بڑا مرتبہ مفاتح الجنان کا ہے، سب سے زیادہ فیمس مفاتح الجنان ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کہا والد گرامی مجھے کیا معلوم کیا راز ہے، لکھنے والا تو لکھتا ہے، فائدہ حاصل کرنے والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ ہے کہ جو اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آج شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن شیخ عباس قمی اپنی زندگی سے زیادہ بھی آج زندہ ہیں، ہمارے سامنے وہ زندہ تھے، اس سے کہیں زیادہ۔ جب وہ زندہ تھے ہم انہیں نہیں جانتے تھے، ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے، ان کی وفات کے بعد شیخ عباس قمی اس سے زیادہ زندہ ہیں اپنے مفاتح الجنان کی وجہ سے۔ اے والد گرامی میں نہیں جانتا ہوں اس کا راز کیا ہے، علماء بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مجتہدین بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، مومنین بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ میری کتاب ہر ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے۔ کہا والد گرامی آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، والد گرامی جب میں نے اپنی کتاب کو کمپلیٹ کیا، اس کا جو ہے وہ کمپلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ جب ہو گیا، تو ایک مرتبہ میرے دل میں شہزادی کی بے انتہا محبت پیدا ہوئی۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے، جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ لکھنے کے بعد میں جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے والد مرحوم کے نام، جنہوں نے میرے پیچھے بہت محنت کی، اپنے بھائی کے نام، اپنی سسٹر کے نام، اپنی والدہ کے نام، یا ان کا اگر کوئی گریٹ ٹیچر ہوتا ہے تو اس کے نام۔ لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب یہ میری کتاب کمپلیٹ ہوئی، بے انتہا میرے دل میں شہزادی کی محبت پیدا ہوئی، اور میں نے اس کتاب کو شہزادی کی روح کو ہدیہ کر دیا۔ اے بابا، شہزادی کی جو پیورٹی ہے، جو پاکیزگی ہے، جو گریٹنس ہے، جو بلندی ہے، چونکہ وہ اللہ سے بہت نزدیک ہے، اس لیے میری کتاب بھی مومنین سے بہت نزدیک ہو گئی۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا وسیلہ ہے، کتاب لکھنے کے بعد میں شہزادی کو ہدیہ کر دیا اور ان سے انتصاب کر دیا، ان سے کر دیا، تو آج شیخ عباس قمی آج ہمارے درمیان میں زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے ان کا نام زندہ رہے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف علم نہیں، وجہ صرف لکھنا نہیں، وجہ صرف قلم نہیں، بلکہ وہ اسپیشل محبت ہے جو رسول کی بیٹی سے ہونی چاہیے، وہ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کے دل میں تھی۔ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگاراں میں تجھے اس راز کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے رسول کی بیٹی کو دیا۔ وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس لیڈی کو اتنا احترام دیا، اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عظمت دی؟ ہمارے یہاں ایک حدیث ہے جو تمام علماء نے لکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنی ہوگی۔ ہمارے 11ویں امام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم تمام کے تمام امام، ہم ائمہ اللہ کی حجت ہیں مخلوق خدا پر۔ حجت کے معنی کیا ہوتے ہیں انگلش میں؟ پروف کے ہوتے ہیں۔ حجت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایویڈنس کے ہوتے ہیں، دلیل کے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم جب امام کو ایڈریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت۔ مولا فرماتے ہیں ہم جتنے بھی امام ہیں، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام تک، ہم جتنے بھی ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم سب اللہ کی حجت ہیں مخلوق پر۔ حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت کا مطلب ہوتا ہے
کہ اگر کوئی ایک چیز سامنے ہے اور انسان اس کو اگنور کرتا ہے تو اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوشچن نہیں کیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمارے امام جو ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حجت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سب دنیا میں آئے، اس بات کی دلیل اور پروف اور ایویڈنس ہے کہ خدا ایگزسٹ ہوتا ہے۔ وہ خدا کے وجود پر دلیل ہے، وہ ایویڈنس اور پروف ہے ایگزسٹنس آف اللہ کے اوپر۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں خدا ایگزسٹ نہیں ہوتا ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، نہیں امام کا وجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، خدا مرسیفل ہے۔ اس کی حجت کیا ہے؟ امام معصوم ہے، وہ اتنے کائنڈ ہیں کہ تم ان کو دیکھنے کے بعد میں خدا کی مرسی کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ حجت اللہ ہے۔ خدا جنرس ہے، خدا دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اگر خدا کی یہ صفت سمجھنا چاہتے ہو امام کی طرف دیکھو، اس لیے کہ وہ سب کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت اللہ ہے، یہ اللہ کی حجت ہے۔ اس کے بعد میں کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا ہے، اس کے بعد میں کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے کہ ہم نے خدا کو مرسیفل نہیں مانا، ہم نے خدا کو جنرس نہیں مانا، ہم نے خدا کو رحم کرنے والا نہیں مانا، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے حجت بھیجی تھی، اور حجت کا نام امام معصوم ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم سب اللہ کی حجت ہیں مخلوق پر۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری محترم دادی، ہماری یہ جو دادی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ ہم سب اماموں پر حجت ہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ مولا کیا کہتے ہیں، ہم ساری مخلوق پر حجت ہیں اللہ کی، اور ہماری دادی اللہ کی حجت ہم پر ہیں۔ علماء نے اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، ایک دو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے، مولا نے ایسا کیوں کہا کہ ہم سب اللہ کی حجت مخلوق پر ہیں اور اللہ کی حجت رسول کی بیٹی ہم پر ہیں۔ جو لوگ زیارات پڑھنے کے شوقین ہیں، جیسے کہ زیارت جامعہ ہے، بہت بڑی زیارت ہوتی ہے، جامعہ کبیرہ بڑی زیارت ہوتی ہے۔ چھوٹی زیارت جو ہے وہ ذرا سا مشکل سے پڑھی جاتی ہے، کون تیز پڑھاتا ہے اسی کو دو پڑھنے کے لیے، تو بڑی زیارت تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی مومن کو یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ زیارت پڑھے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ ائمہ کا ٹرو اسٹیٹس جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ زیارات میں جو زیارت جامع کبیرہ ہے اس میں کہیں شہزادی کو ایڈریس نہیں کیا ہے، شہزادی کی زیارت الگ ہے۔ ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، جب متوکل نے آپ کو سامرہ بلایا اور سامرہ بلانے کے بعد میں قید کر دیا، ایک مولا کا چاہنے والا تھا جس کا نام ایان بتایا جاتا ہے، وہ سامرہ آیا، جس کی کسٹڈی میں مولا کو رکھا گیا تھا، جو مولا کو ہمیشہ لک آفٹر کرتا تھا، دیکھتا رہتا تھا ظلم کسی طرح سے جو ہے مولا کو کوئی پاس نہ آئے، وہ یہ جو اس کا نام زرقہ تھا، یہ ایان جو ہے اس کے پاس میں آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا بس یوں ہی مولا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا بیٹھو۔ بڑی دیر گزر گئی، اس نے کہا صحیح بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا میں صرف ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا امام حق سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا وہ تو جو ہمارا آج کل کا وہ ہے جو رولر ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اس نے ایسی کہا جان بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ اس کو معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، امام کو میری کسٹڈی میں دیا گیا ہے، لیکن میں بھی امام کا چاہنے والا اور فالوور ہوں، میں تم کو ضرور ملاؤں گا امام سے، تھوڑی دیر بیٹھو۔ لوگ جب چلے گئے تو اس نے مولا کو بھیجا،
اس نے آدمی کو مولا کے پاس میں ایان کو بھیجا. مولا کے پاس میں گیا, دیکھا کہ وہاں پر قبر کھودی ہوئی ہے. مولا قبر کی طرف دیکھتے ہیں, یہ قبر کی طرف دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ میں نے اپنی آخرت کی یاد کے لیے قبر کھود کر رکھی ہے, مجھے یہاں سے نجات ملے گی, مجھے اس طرح سے قتل نہیں کیا جائے گا, میں ابھی شہید نہیں ہوں گا. کیوں آئے ہو میرے پاس میں؟ جان کا خطرہ تمہیں ہے, متوکل کو پتا چل جائے گا تمہیں قتل کر دے گا. کہا مولا میں کیا کروں, رسول کی ایک حدیث میں نے سنی ہے, پڑھی ہے, ابھی تک مجھے پریشان کر رہی ہے. کون ہے جو مجھے مطلب بتائے؟ رسول کی حدیث کا مطلب وہی بتا سکتا ہے جو نفس رسول ہو. آپ نفس رسول ہیں. کہا بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ کہا نبی نے فرمایا یا ایھا الناس لا تعاد الایام لا تعاد الایام فتعادیکم. اے لوگوں, یہ جو ڈیز ہوتے ہیں, سیٹرڈے ہے, سنڈے ہے, منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, یہ جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں ان کو کنڈیم مت کرو, ان کو برا مت کہو, ان سے دشمنی مت کرو. اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو یہ دن جو ہے وہ تم سے دشمنی کریں گے. اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں لکھا ہے. یہ حدیث کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس لا تعادیکم الایام فتعادیکم. دیکھو دن جو ہے ان سے دشمنی مت کرو, ورنہ یہ دن جو ہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تم سے دشمنی کریں گے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے دن ہم سے دشمنی کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر چیز کو اسی طرح سے دیکھتے ہو جو الفاظ ہیں, الفاظ سے ہٹ کر دیکھو. کہا مولا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن ایام, ہم اہل بیت, ہم امام اللہ کے ڈیز ہیں, ڈیز. یہاں پر جو رسول نے کہا ہے دنوں سے دشمنی مت کرو, یعنی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے امام سے دشمنی مت کرو, ورنہ قیامت کے دن تمہیں خسارہ اور نقصان ہوگا. اور اس کے بعد میں امام نے بتایا یوم السبت, یہ سیٹرڈے جو ہے یہ منسوب ہے رسول سے. یوم الاحد سنڈے جو ہے یہ منسوب ہے مولا متقیان, مشکل کشائے دو جہان, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی محمد. اور شہزادی کونین, خاتون جنت سے یہ دن منسوب ہے یوم الاحد. یوم الاثنین منڈے, آپ نے فرمایا یہ منسوب ہے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ٹیوزڈے. جی بہت بہت شکریہ. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یوم السبت, یوم الاحد, یوم الاحد جو ہے وہ شہزادی کونین اور مولا متقیان سے منسوب ہے. اور یوم الاثنین جو ہے وہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ سے منسوب ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا یوم الثلاثہ, یہ جو ٹیوزڈے جو ہے یہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. اور یہ بدھ کا دن جو ہے جسے یوم الاربعاء عربی میں کہتے ہیں, یہ جو یوم الاربعاء ہے اس سے مراد جو ہیں یہ منسوب جو ہے یہ ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, آٹھویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور آپ نے فرمایا اور 10واں میں ہوں. یہ دن جو ہیں یہ ہم سب سے منسوب ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہمارے یہاں جمعے کے دن مولا کی زیارت پڑھنا مستحب ہے, جسے زیارت کہا جاتا ہے جو مخصوص ہے صاحب الزمان کی, یا حجت اللہ علی ارضی.
یہ جو زیارت ہے یہ کیوں ہے جمعے کے دن؟ اس لیے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مولا سے منسوب ہے. پھر آپ نے فرمایا سنڈے کو رسول کی زیارت پڑھا کرو، سیٹرڈے کو یہ زیارت پڑھا کرو، منڈے کو یہ زیارت پڑھا کرو، ٹیوزڈے کو یہ زیارت پڑھا کرو، ویڈنسڈے کو یہ زیارت پڑھا کرو، اور اس کے بعد میں تھرسڈے کو یہ زیارت پڑھا کرو، اور اس کے بعد میں فرمایا جمعے کو 12ویں امام کی زیارت پڑھا کرو. ہر ایک کی زیارت جو ہے وہ الگ الگ ہے. لیکن میں یہاں پر بات کیا کہہ رہا تھا، یہاں پر جو شہزادی کی زیارت ہے وہ سب سے الگ ہے. السلام علیکی یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی لما امتحنکی وجدکی فیہ صابرا. اے رسول کی عظیم بیٹی، اللہ نے آپ کو نور کی شکل میں جو رکھا ہے تو اس وقت آپ کا امتحان لیا، آپ کو ٹیسٹ کیا. جب اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ٹیسٹ کیا تو فوجدک فیہ صابرا، تو اللہ نے آپ کو صبر کرنے والا پایا، صبر کرنے والا. کسی امام میں یہ پہلے صفت نہیں، کسی امام کے سامنے یہ نمونہ نہیں صبر کا. صبر کا اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف شہزادی ہے، شہزادی. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ہم نے اس خاتون کا امتحان لیا اور خاتون نے صبر کیا، ہم نے اسے یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ ائمہ پر حجت ہے، ائمہ اس کے صبر کو دیکھیں اور اللہ کی راہ میں صبر کریں. فوجدکی فیہ صابرا. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے شہزادی کو وہ راز دیا جسے کہتے ہیں وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. وہ کون سا راز ہے جو اللہ نے اپنی اس عظیم خاتون کو دیا ہے؟ بہت سی باتیں علماء نے لکھی ہیں، کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے پہلی بات، وہ راز کیا ہے، وہ سیکریٹ کیا ہے؟ المہدی الموعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. وہ راز کیا ہے جو اللہ نے دیا؟ وہ راز ہے ہمارے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، جو انشاءاللہ جلد جو ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالمین کو سزا دیں گے. اللہ نے یہ راز ہے جو خاص طور پر رسول کی بیٹی کو دیا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہیں. جہاں پر امام مہدی کو انٹروڈکشن دیا گیا ہے وہاں پر یہی المہدی من ولد فاطمہ، جو مہدی آئیں گے وہ جناب فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں گے. پہلا راز یہ ہے جو اللہ نے رسول کی بیٹی کو دیا. دوسرا راز کیا ہے؟ وعلوم الربانیہ، اور وہ ہے اللہ کا خاص علم. اللہ کا جو اسپیشل علم ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف رسول کی اس بیٹی کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں بہت سی روایتیں ہیں. ایک روایت ہمارے چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کے پاس میں ایک صحابی آئے، دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں کچھ ہے اور آپ جو ہے اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا مصحف فاطمہ. وما يدريك ما مصحف فاطمہ، یہ مصحف فاطمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ کو دی ہے. تم کیا جانو کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن کی سائز ہے اس سے 3 ٹائمز جو ہے اس میں زیادہ انفارمیشن ہے. یہ قرآن سے بالکل الگ ہے. اور فرماتے ہیں وَفِيهِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور اس میں وہ سب کچھ ہے
جو جناب آدم سے پہلے یا جناب آدم کے بعد اب تک ہو چکا ہے اور قیامت تک ہوگا، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ اور سنو، یہ وہ کتاب ہے جب رسول کی بیٹی امت کی بے وفائی کی وجہ سے غم میں تھیں، پین میں تھیں، پریشان تھیں، رنجیدہ تھیں، رویا کرتی تھیں، اللہ ملک کو بھیجتا تھا۔ وہ ملک شہزادی سے بیان کرتا تھا، شہزادی یہ سارے کے سارے حالات مولا سے بیان کرتی تھیں اور مولا اس کو لکھتے تھے۔ شہزادی ڈکٹیٹ کرتی تھیں اور مولا اس کو لکھتے تھے۔ یہ شہزادی کی ڈکٹیٹ کرائی ہوئی، مولا کی لکھی ہوئی یہ مصحف فاطمہ ہے، یہ علوم ربانی ہے۔ نہ کسی ملک کو پتا ہے، نہ کسی نبی کو پتا ہے، نہ کسی رسول کو پتا ہے۔ یہ علم صرف میری دادی کے پاس میں تھا جو ان سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو تیسری چیز لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، جو اللہ نے رسول کی بیٹی کو یہ راز دیا ہے، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے اسم اللہ الاعظم۔ وہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ مولا کی روایت ہے کہ اللہ کے 73 نیمز ہیں، اسم اعظم اللہ کے 73 ہیں، اس میں سے صرف ایک نام جو ہے، ایک نام آصف ابن برخیہ کے پاس میں تھا، جناب سلیمان کے زمانے میں جو تخت بلقیس منگایا تھا۔ آپ نے فرمایا آصف کے پاس میں صرف ایک نام تھا جس کی وجہ سے آصف نے اتنی جلدی پلک جھپکتے ہوئے وہ تخت منگا لیا، اور ہمارے پاس میں 72، ہمارے پاس میں یہ 70 نیمز ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اگر اللہ نے کسی کو یہ 72 نیمز اسم اعظم کے دیے ہوں تو وہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ راز ہے جو خدا کا خاص راز ہے، وہ جب بی بی کے پاس ہے، شہزادی کے پاس ہے، اگر ہم انہیں وسیلہ بنائیں، ہم انہیں اپنے اور خدا کے درمیان میں میڈیم بنائیں، تو ہم یقین رکھ سکتے ہیں ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ اور ہاں، جیسا امتحان اللہ نے شہزادی کا لیا ہے قبل ان یخلق کی، خلق کرنے سے پہلے اللہ نے ٹیسٹ کیا ہے۔ امتحان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے جب آدمی جاہل ہوتا ہے تبھی پوچھا جاتا ہے، نہیں، امتحان ہوتا ہی اسی کا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اگر اسکول میں اور کالج میں پڑھنے کے لیے نہ جائیں اور اس کے بعد میں 1 سال کے بعد میں ان کو بلایا جائے کہ آپ کے بچے تو یہاں پر تھے ہی نہیں، آئیے جی سی سی کا امتحان دے دیجئے، اے لیول فرسٹ ایئر آپ کا ہے، کیسے؟ جس نے پڑھا ہوتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے، جاہل کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے شہزادی کا امتحان اس لیے لیا کہ معاذ اللہ ان کے پاس میں علم نہیں تھا، نہیں پڑھے لکھے کا امتحان ہوتا ہے۔ اور امتحان صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے، کبھی امتحان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے کچھ اچھا دینا چاہتے ہیں۔ چونکہ اللہ شہزادی کو ولایت دینے والا تھا، شہزادی کو علوم ربانی دینے والا تھا، شہزادی کو اسم اعظم دینے والا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں ٹیسٹ کیا۔ فَوَجَدَكِ فِيهِ صَابِرًا، اللہ نے آپ کو صابرہ پایا، صابرہ۔ وہ کون سا امتحان تھا؟ ماں ایک عورت دنیا میں 2 مرتبہ پیدا ہوتی ہے۔ اب آج کی سوسائٹی اسے مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ ساری ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، ایک جب اس کی ریئل برتھ ہوتی ہے تب وہ عورت پیدا ہوتی ہے جسے ہم بیبی گرل کہتے ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ کسی کو جنم دیتی ہے،
عورت کی ولادت 2 مرتبہ ہوتی ہے، جب وہ خود پیدا ہوتی ہے اور جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کی زندگی کی ساری محبتیں، سارے ایموشنز، ساری چیزیں جو کنسنٹریٹ کرتی ہیں وہ اس کی اولاد کی طرف ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیدا کرنے کا پین برداشت کر سکتی ہے، اپنے بچے کی لاش کو دیکھنے کا پین برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں وہ دل رکھا ہے کہ ماں ایسا نہیں ہو، لیکن یہ وہ امتحان شہزادی کا تھا۔ قبل ان یخلق کی، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ امتحان لیا، اے سیدہ تمہارے لال کو قتل کیا جائے گا۔ آج دنیا کی مائیں جب کہ ان کی گود میں اپنے بچے ہوتے ہیں، بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ میرا بچہ بڑا ہوگا تو ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو انجینئر بنے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو فارماسسٹ بنے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو عالم دین بنے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو قاری قرآن بنے گا۔ یہ دنیا کی مائیں ہیں جن کا اللہ نے اس طرح سے امتحان نہیں لیا۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، جب وہ حسین کو دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھی، میرا بیٹا راہ خدا میں شہید ہوگا۔ نہیں صرف یہی نہیں، میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ اس امتحان میں یہ خاتون کامیاب ہوئی اور اللہ نے ان کے سر پر عظمتوں کا تاج رکھا۔ اے شہزادی، امامت آپ سے چلے گی، ولایت آپ سے چلے گی، ہمارے علم آپ سے چلیں گے، کرامتیں آپ سے، شرافتیں آپ سے، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ نہیں، ہم اس کے بدلے میں تمہیں اتنا دیتے ہیں، قیامت میں شفاعت بھی آپ سے ہوگی۔ ہاں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف 2 منٹ باقی ہیں۔ کبھی ہمارے منہ سے شہزادی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جس سے گستاخی ہو۔ یہ وہ نام ہے، بغیر وضو کے لینا بھی یہ ڈس ریسپیکٹ شمار ہوگا۔ یہ تو ہماری گنہگار زبان ہے، یہ تو ہماری نجس زبان ہے۔ اتنا پاکیزہ نام آتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نجس زبان پر، اور سیدہ کا نام کتنا مشکل ہے۔ ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی کی شہادت کے بارے میں لکھا ہے، جسے اب بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل فرمایا ہے۔ شہزادی کی شہادت کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں، ان القنفذ لکزها بسیف نعلها۔ سیکنڈ خلیفہ کا جو غلام تھا جس کا نام قنفذ تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار کا جو قبضہ ہوتا ہے، اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے، اس نے شہزادی کے جسم پر مارا۔ آج بھی اہل بیت مظلوم ہیں، کل مظلوم تھے اس لیے کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو دنیا نے چھوڑ دیا۔ آج بھی اہل بیت مظلوم ہیں، ان کے مصائب کو چھپایا جاتا ہے۔ نہیں، اگر یہ مصائب نہ ہوئے ہوتے، اگر یہ مصیبتیں نہ ہوئی ہوتی، تو کیونکہ رسول کی بیٹی صدیقہ ہے، کبھی نہ کہتی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا۔ اے بابا، اتنی مصیبتیں پڑی، اتنے ظلم کیے گئے، اگر دن کو پڑھتے تو دن جو ہے وہ ڈاک ہو جاتا۔
یہ کسی اور کا فقرہ نہیں ہے، یہ صدیقہ کا فقرہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا ہے، صادق اور ہوتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو سوچتا بھی ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ صحیح اور رائٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شہزادی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، شہزادی پر اتنے مصائب جو ہیں، اور جہاں تک ان روایتوں کی باتیں ہیں، ایک بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں۔ سقیفہ میں جو کچھ ہوا، مولا کا حق غصب کیا گیا، شہزادی کی میراث کو لوٹا گیا، اور اس کے بعد میں مولا کے دروازے پر یہ لشکر آیا، مولا کے دروازے کو جلایا، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، دروازے اور دیوار کے درمیان میں شہزادی آ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اسی کی وجہ سے شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، صرف اس لیے نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اس لیے مانیں، کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، یہ ڈسکشن ہوتا ہے، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ روایتیں اوتھینٹک نہیں ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ سب نے یہ حدیث سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اگر اس زمانے میں دروازے کا رواج نہیں تھا تو رسول نے یہ کہا کیونکہ علی اس کے دروازہ ہے۔ جو شے اس زمانے میں نہیں ہوتی اس کی مثال دینا غلط ہے۔ آج سے 500 سال پہلے، 300 سال پہلے اگر پلین کا ایگزامپل کوئی دیتا، کوئی سمجھ سکتا تھا کیا ہے؟ ایئر ہوسٹس کے بارے میں کوئی ایگزامپل دیتا، کوئی سمجھ سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ جس زمانے میں جس کا رواج نہ ہو اس کا ایگزامپل نہیں دینا چاہیے۔ رسول نے کہا کہ تم علم کے دروازے ہو، میں اس کا شہر ہوں۔ دروازہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، رسول کے زمانے میں گھروں میں دروازے لگائے جاتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، علی کاوڑ تھے، خود نہیں گئے، اپنی بیوی کو بھیج دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہم یہ مان بھی لیں معاذ اللہ مولا کاوڑ، اگر ہم کہیں استغفر اللہ، انہوں نے خود جواب نہیں دیا بلکہ شہزادی چلی گئی، اور اسی لیے شہزادی جو ہیں وہ شہید ہو گئی، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مولا حسین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حسین اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر کیوں گئے؟ اس لیے عورتوں کو لے کر گئے تاکہ عورت کا سہارا لے کر مولا جو ہے وہ سمپتھی حاصل کرے۔ مولا کے بارے میں کس کی زبان یہ کھل سکتی ہے؟ نہیں، زینب اس لیے گئی ہیں، جتنی ضرورت اسلام کو حسین کی تھی اتنی ہی ضرورت زینب کی تھی۔ مولا کے زمانے میں جتنی ضرورت اسلام کو علی کی تھی اتنی ہی ضرورت سیدہ کی تھی، اور سیدہ صرف علی کی زوجہ نہیں ہے، صرف زوجہ کی وجہ سے نہیں بلکہ علی سیدہ کے امام بھی ہیں، ورنہ تو بات بہت دور تک جائے گی، کہاں تک ہم بات کریں گے۔ لیکن مولا نے جب ایک مرتبہ سیدہ کی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں، وصیتیں سننے لگے، اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں علی تم وہ انسان ہو، اللہ نے میری شادی تم سے کی ہے، تم مجھ سے بہت نزدیک ہو، میں تم سے بات کہنا چاہتی ہوں، اے علی میرے غسل میں کسی کو شریک مت کرنا، آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، اور اے علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا، کافن میں اٹھائیے گا۔ کہا کیا کہتی ہو؟ کہا ملائکہ میرے پاس میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ باکس بنا کر دکھایا ہے۔ شہزادی نے نقشہ بتایا اور ایک مرتبہ فرماتی ہے علی بس میں جا رہی ہوں، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔
اس زخم کی وجہ سے جو شہزادی کو پہنچایا گیا، اس دروازہ گرانے کی وجہ سے جو شہزادی کو پہنچا، اور اس حمل کے ساقط ہونے کی وجہ سے شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، شہید ہو جاتی ہے خدا کی راہ میں۔ مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، رات میں جنازہ لے کر چلے۔ وصیت تھی کہ رات میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، اور یہ بھی وصیت تھی جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ان کو میرے جنازے میں شریک مت ہونے دیجیے گا، میری نماز ان کو مت پڑھنے دیجیے گا۔ اور مولا جنازہ لے کر چلے، ساتھ میں حسنین شریفین بھی ہیں، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر بیٹھ گئے، قبر کو ایک مرتبہ دیکھا، اور ایک مرتبہ رسول کے قبر کی طرف رخ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جو مجھے امانت دی تھی میں نے آپ کو واپس تو کی ہے، لیکن اس طرح سے واپس کی ہے میں آپ سے کہہ نہیں سکتا۔ اور ایک مرتبہ چیخ مار کر رونے لگے۔ کچھ صحابی جو وہاں پر موجود تھے مولا کا بازو پکڑا، اے علی صبر کرو، مولا اتنا مت روئیے۔ جتنا لوگ کہتے جاتے تھے مولا اور روتے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اب کی لضرب السیاط علی جلدها، میں اس لیے روتا ہوں، میں نے غسل دیتے دیتے سیدہ کے جسم پر کوڑوں کے نشان دیکھے ہیں، جسم نیلا ہو گیا تھا، میں کس طرح سے نہ روؤں؟ امت رسول نے رسول کی بیٹی پر ایسا ظلم۔ اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خصوصاً پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کا، تجھے واسطہ ہے ان کی عظمتوں کا، ان کی کرامتوں کا، ان کی مصیبتوں کا۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ معبود دنیا میں شیعان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق میں، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ معبود جنت البقیع کی تعمیر کے لیے